درس قرآن کا 27واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے حسب معمول چھوٹا سا درس جو ہے ملاحظہ فرمائیں، شاید یہ سن کر کسی کی رہنمائی ہو جائے۔ امر بالمعروف وعن المنکر کے تحت جو ہے یہ چھوٹا سا درس دیا جاتا ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے۔ سورہ البقرہ میں فرمایا آیت نمبر 158 میں، ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، نشانیوں اللہ تعالیٰ کی اس سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، ابھی تمرہ یا عمرہ کرے، فلا جناح، پس نہیں گناہ، علیہ اوپر اس کے، ان یطوف بہما، یہ کہ طواف کرے ان دونوں کا، ومن یتطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے بلائی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی مناسک حج و عمرہ میں یہ جو شامل تھا۔ صفا اور مروہ کی صحیح کرنا۔ صفا اور مروہ جو ہے مسجد حرام کے قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں۔ ان دونوں کے درمیان صحیح کرنا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھا شامل، ان حج کے مناسک میں تھا یہ۔ حضرت مائی ہاجرہ کو جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد کے سہارے جو ہے جنگل بیابان تھا اس وقت، تو مکہ تو انہیں چھوڑ کر آگے، تو اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے ان کے گود میں، بچے سمیت مائی ہاجرہ کو، تو بچہ جب پیاس سے بلکنے لگا تو مائی ہاجرہ جو ہے صفا سے مروہ کی طرف چکر لگا رہی ہیں، کسی کو دیکھ رہی ہیں راہگیر کو، یا پانی کو تلاش کر رہی تھیں، تو صفا سے مروہ انہوں نے تقریباً 7 ہی چکر لگا لیے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے ساری جو ہے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو انہوں نے چکر لائے صفا سے مروہ کا تک، تو مناسک حج میں شامل کر دیا۔ اس کا حج مکمل ہی نہیں جو صفا اور مروہ کی 7 چکر نہ لگائے، صحیح مکمل نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مائی ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک جو ہے اس ان کی جو ہے جو انہوں نے صفا سے مروہ میں چکر لگائے، تو ہم پر جو ہے فرض کر دیا حج کے مناسک میں۔ تو جاہلیت میں یہ مشرکین نے حج وغیرہ کے مناسک میں کئی رسوم شرکیہ شامل کر لی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ صفا مروہ پر 2 بت نصب کر رکھے تھے، ایک کا نام صاف تھا، دوسرا کا نام نام کا تھا۔ جب تک ان کے درمیان میں صحیح نہ کر لیتے، ان بتوں کا استعلام کرتے۔ مسلمان ہونے کے بعد اب ان کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ یہ رسم تو محض جاہلیت
کی تھی، بتوں کی تھی، تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے فرمایا وَمَن يَتَطَوَّعْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بس جو کوئی خوشی سے نیک کام کرے، خوشی سے بلائیاں کرے، خوشی جو ہے شوق سے نیک کام کرے گا تو اللہ قدردان ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی نیک نیتی خوب جانتا ہے۔ اللہ جو ہے نیک عمل بڑھ چڑھ کر کرنے والے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ مثل الذین ینفقون، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم ابتغاء، مال اپنے واسطے چاہنے رضامندی اللہ تعالیٰ کی کے مرضات اللہ، رضامندی اللہ تعالیٰ کی سے، وہ تصویتاً، اور ثابت کرنے کے، من انفسہم، واسے جانو اپنیوں کے، کماسلی، منید مثال، جناتن، ایک باغ کی ہے، بربواتن، جو ٹیلے پر ہو، آصابہ، پس پہنچے اس کو می، بربواتن، جو ٹیلے پر ہو، آصابہ، پس پہنچے اس کو می، فاتت، پس لایا، اکلوہا، پھل اپنا، ضعفین، دگنا، فَإِن لم یصبھا، پس اگر نہ پہنچے اس کو پانی، وابل، فتل، پس اگر اس کو نہ بھی پہنچے بارش کا پانی، پس شبنمی، کافی ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، ساتھ اس چیز کے کہ کرتے ہو تم، بصیرun، دیکھنے والا ہے۔ آیا ودو، کیا چاہتا ہے، آہدہم، کوئی ایک تم میں سے، ان تکونا، یہ کہ ہووے، لاہو، واسے اس کے، جناتن، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کے، وعنابن، اور انگوروں کے، تجری، چلتی ہوں، من تحتہا الانہار، نیچے اس کے سے نہریں، لہو، واسے اس کے، فیہا، بیچ اس کے، من کل الثمراتی، ہر ایک پھلوں سے، وصابہ الکبر، اور پہنچے اس کو بڑھاپا، والا ہو، اور واسے اس کے، ذریات، اولاد ہو، ضعفاء، ناتواں، کمزور، فصابہ، پس پہنچے اس کو، ایثار، بگولا، فیہ، بیچ اس کے، نارن، آگ تھی، فاحترا قط، پس جل گیا، کذالک، اسی طرح، کذالک یبین اللہ، اور اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیاتی، واسے تمہارے، آیات، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، فکر کرو، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ چیزوں سے، ما کسبتم، جو کمایا تم نے، مما اخرجنا، اس چیز سے کہ نکالا ہم نے، لکم، واسے تمہارے، من الارض، زمین سے، ولا تیمموا الخبیث، اور مت قصد کرو ناپاک کا، منہ، اس میں سے، تنفقون، کہ خرچ کرو تم، ولستم، اور نہیں تم، بآخذیہ، لینے والے اس کو،
इल्ला अन तुगमिजू, मगर ये कि आंखें बंद करके, चश्मपोशी करके, फी ही बीच उसके वालमू, और जान लो। अल्लाह गनीजुन हमीद, बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह तारीफ किया गया है। तो आइए मुख्तसरन तशरीह और दुआ मुलाजा फरमाएं। फरमाया, जो लोग दिलों में ईमान रखकर अल्लाह की हशनुदी हासिल करने के लिए माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग से दी है, जिसको मींह पहुंचे तो वो दूसरे बागों की निस्बत दुगना फल उगाए, और अगर मींह ना भी पहुंचे तो शबनम ही फुहार ही काफ़ी है। इस आयत को 2 दफ़ा जो है इसकी खूबसूरती की वजह से कि शबनम ही काफ़ी है, अगर थोड़ा माल भी अच्छी नीयत से जो लोग खर्च करेंगे तो अल्लाह दुगना अजर देगा। तो ये 2 दफ़ा आयत जो है अपनी खूबसूरती की वजह से पेश की गई है, पिछले दर्स में भी और इस दफ़ा भी। तो जो लोग अपना माल अच्छी नीयत से खर्च करेंगे तो अल्लाह दुगना अजर देंगे। फिर अल्लाह ताला जो है नफाक वाले, रियाकार, एहसान जुतलाने और तकलीफ देने वाले माल से खर्च करने वाले का सदका जो है ज़ाया हो जाता है। फिर आगे मिसाल दी एक बूढ़े शख्स के बाग की, कि जो हरे भरे फलदार बाग से दी है, जिसे ज़बरदस्त आग का बगोला मारे और बाग जल जाए, और उसकी औलाद भी इस काबिल नहीं कि उसकी मदद कर सके। क्योंकि क़यामत के दिन जो नहायत एहतियाज का वक्त होगा तो इसका सवाब जो है ज़ाया हो जाएगा, और इस वक्त सवाब हासिल करने के लिए वक्त भी नहीं होगा। फिर अगली आयत में फरमाया कि कबूलियत सदका के लिए शर्त रखी कि माल पकीज़ा हो, हराम का ना हो और ना रद्दी हो, कि अगर तुम्हें वो रद्दी माल चीज़ तुम्हें दिया जाए, मिसाल दी, तो तुम उसे बिल्कुल ना लो, और अगर ले भी लो तो आंखें बंद करके, चश्मपोशी करके। तो इसलिए जब भी जो अल्लाह की राह में दें तो ये ख्याल रखें, देख लें कि हराम का ना हो माल और ना ही रद्दी हो। अल्लाह की राह में बेहतरीन चीज़ देनी चाहिए, तो वो ही जो है अजर व सवाब का बायस बनती है। इसमें ये भी है कि जब वो जो सहाबे सुफा थे जो हर वक्त मदीना में मस्जिद नबवी में जो है हर वक्त तालीम हासिल करते रहते थे, तो उनका जो ज़रिया यही होता था, जो कि लोग चीज़ें दे जाते थे, तो लोग जो खजूरें उनके ना डालियाँ समेट ना उधर द्वार पे लटका जाते थे, तो कुछ लोग जो है रद्दी किस्म की खजूरें लाने लगे। तो इसलिए जो इस आयत में ज़िक्र किया गया है कि रद्दी चीज़ें जो है अल्लाह की राह में ना दो, चीज़ जो है अच्छी होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए। तो खलासा निचोड़ ये है कि लन तनालुल बिर्रा, यानी तुम उस वक्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक हलाल और पसंदीदा चीज़ ना दो। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ही अपने मालों में अच्छी और हलाल और पसंदीदा अच्छी चीज़ देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنا علما یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب انما اشكو بثي وحزني الى الله انما اشكو بثي وحزني الى الله انما اشكو بثي وحزني الى الله صبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبر جميل والله المستعان على ما تصفون اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء أرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ تیرے لیے تیرے آگے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ تو ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ تو ہمیں اللہ بخشش کی قبولیت عطا فرما اللہ بخشش کی اللہ معافی کی قبولیت عطا فرما اللہ مغفرت کی اللہ قبولیت عطا فرما اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما اللہ ہم گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں اللہ تو ہم پہ اپنی رحمتیں کر دے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے اللہ تو معافیاں دے دے اللہ تو معافیاں دے دے اللہ تو رحم کر دے ہم پہ اللہ تو رحم فرما اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر
اللہ تو ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز، اللہ اپنے خاص فضل سے نواز، اللہ اپنے خاص فضل بڑے سے نواز، اللہ خاص کرم سے نواز، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ صحت و تندرستیاں عطا فرما، اللہ عافیت والی صحت و تندرستیاں عطا فرما، اللہ عافیت والی صحت و تندرستیاں عطا فرما، اللہ صحت و تندرستیاں دے دے، اللہ تو ہمیں عافیت والی صحت و تندرستیاں دے، اللہ مریضوں کو مکمل کاملہ عاجلہ اللہ شفائیں دے، اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ شفائیں دے، اللہ انہیں عافیت والی صحت دے، اللہ عافیت والی صحت دے، اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ جو ہے شفائیں عطا فرما، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ ہمیں ہر برکت والا رزق دے، اللہ ہمیں ہر برکت والا رزق دے، اللہ عافیت والا رزق دے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ بے روزگاروں کو غیب سے اللہ روزیوں کو سبب پیدا کر دے، اللہ غیب سے ان کو کاروبار دے دے، اللہ جن کو دیے ہیں اللہ ان کو کاروبار کو وسیع کر دے، اللہ برکت ڈال، اللہ برکت ڈال، اللہ کمائیوں میں برکت ڈال، اللہ ہر و برکت والا رزق دے، اللہ ہر و برکت والا عافیت والا رزق دے، اللہ سکون والا رزق دے، اللہ سکون پیدا کر دے ہمارے گھروں میں، ہمیں سکون والیاں زندگیاں دے، اللہ بد نظروں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اللہ جی بد نظروں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اللہ حسوں کے حسد سے بچانا، اللہ حسوں کے حسد سے بچانا، اللہ ہمیں تنگ نظریاں دور کر دے، اللہ ہمیں وسعت پیدا کر دے، اللہ ہمیں وسعت نظر اور وسعت قلب پیدا کر دے، ہمارے اللہ ہمیں وسعت قلب پیدا کر دے، اللہ ہمارے دل وسیع کر دے، اللہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنا دے، اللہ اسلامی ریاست بنا دے، اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، پاکستان کو خوشحالیاں ترقیاں دینا، اللہ یہ لا الہ الا اللہ پر اللہ اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اللہ اس کے برعکس جو ہے اپنا اسلام ختم کر کے اپنی مسلمانی ختم کر کے ایمان ختم کر کے اللہ مندروں والے کے طور طریقے اپنا لیے ہیں، اللہ مندروں والے غیر مسلم کے طور طریقے اپنا لیے ہیں، اپنا اسلام انہوں نے نوچ کے اپنے سروں سے پھینک دیا ہے، اپنی مسلمانی انہوں نے اپنے سروں سے نوچ کے پھینک دی ہے، اپنا تقدس اپنا جو ہے سایہ رحمت نوچ کے پھینک دیا ہے، اللہ انہیں ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ان کے نوجوانوں اور بچیوں اور خواتین کو اللہ اپنا اسلام لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہدایت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مندروں والوں کی تقلید کرنے سے انہیں بچا، کو کے والیاں دور پھینک کے نوست اپنی جو ہے طاری کی ہوئی ہے، اللہ انہیں ہدایت کاملہ عاجلہ دے دے، اللہ تو رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ، ہمیں کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچا، اللہ کو اپنا پورا فریضہ ادا کر کے کامیابیوں کامرانیوں کے منزلوں پہ پہنچا، اللہ اپنا فریضہ امر بالمعروف و عن المنکر اور قرآن پاک کا فریضہ کامیابیوں کامرانیوں کے منزلوں پہ پہنچا، اللہ قدم قدم پہ ثانیہ کر، قدم قدم پہ کامیابیاں کر، اللہ قدم قدم پہ کامیابیاں کر، تو ہمارا ولی نصیب بن جا، اللہ ہم امر بالمعروف عن المنکر اور تیرا قرآن پاک کا فریضہ جو ہے فریضہ پورا جو ہے کرنے کی ہمیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے، اور باقی جو کام ہے اللہ وہ تیرے سپرد ہے، اللہ تو جان اور تیرا کام جانے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یہ ہدایت پانا میرا کام ہے، ہدایت پانا میرا کام ہے، آپ صرف جو ہے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، اللہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے ان کی سنت پوری کر کے امر بالمعروف و عن المنکر قرآن پاک کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تو ہم نے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ تیرے جو ہے نائب بن کے، اللہ تیرا خلیفہ بن کے، اللہ آگے تو جان اور تیرا کام جانے، ہدایت پانا، لوگوں کو ہدایت پانا اور سیدھی راہ پہ لانا، تو جان اور تیرا کام جانے، اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ امان میں رکھنا، اللہ یہ یہود کی طرح جو ہے
طریقہ دا کر رہے ہیں جو انہیں چیز نہیں پسند، جہاد نہیں پسند یا کوئی اور چیز نہیں پسند، تو یہ جو ہے اپنے دل ٹیڑھے کر لیں گے اور دوریاں کر لیں گے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور قرآن پاک سے۔ اللہ تعالیٰ تو ان پہ رحم فرما، اللہ تو رحم فرما۔ اللہ حدیث ہے کہ پردہ ایک شخص نے لگایا تھا، تو جو ہے اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس لیے لگایا، اس نے کہا کہ یہ تو میں نے ہوا کے لیے لگایا۔ کہا کہ اگر تم یہ کہہ دیتے کہ یہ اذان سننے کے لیے کہا کہ تمہیں دونوں فائدے ہوتے رہتے، تو انہیں بھی اللہ لوگوں کو بھی ان کے دل وسیع کر دے، وسعت پیدا کر دے، اللہ تنگ نظریاں دور کر دے اور انہیں ہدایت کاملہ اجرا عطا فرما۔ اپنی نیتیں جو اچھی کر لیں، اپنی نیتیں اچھی کریں گے تو ہر قسم کی اللہ تعالیٰ آسانیاں دیں گے۔ نہیں تو دیکھے کرونا ہوا تھا، وہ اسی کا تھا، مار رہے تھے، دیکھا تو جہاد پہ بھی مرتے ہیں، کرونا بھی مسلط اللہ نے کر دیا تھا۔ پھر ایسی قوم کو جو ہے اللہ ہدایت دینے کے لیے ایسے ہی آفتیں نازل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، پناہ دے ان سے، پناہ دے، انہیں میں وسعت نظری پیدا کر دے، انہیں ہدایت کاملہ اجلا دے دے، انہیں میں گمراہیاں دور کر دے، اللہ رحم فرما دے ان پہ۔ قرآن پاک بات سنتے رہیں تو ہدایت کاملہ اجلا انہیں عطا فرما، تو وہ ہی جو ہے سنتے رہیں گے تو اللہ دونوں طرف سے ہی انہیں فائدے دے دیں گے۔ نہ بھی جس چیز کو یہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے فائدے دے دیں گے۔ اللہ تم ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، انہیں ہدایت میں لانے کے لیے ہم بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ انہیں فیملی سمیت حفظ و امان میں رکھنا، اللہ خوشیاں راحتیں دینا، اللہ فاصلوں میں رکھنا، کاروبار جو ہے وسیع کرنا، برکت ڈالنا، اللہ برکت ڈالنا، اللہ تو ان کی حفاظتیں کرنا، پردیس میں تو ان کا حامی ناصر بن جانا۔ اللہ بچیوں دی ہیں، اللہ یہ رحمتیں دی ہیں، تو اللہ ان کے جو ہے تو آپ اس وقت پیدا کر دے، نیک رشتے لے آ گھر، اللہ ان کے نیک رشتے آپ گھر لے آ، اللہ ان کے نیک رشتے گھر لے آ، اللہ تم جا مسبب الاسباب بن کے ان کی شادیوں کا بندوبست کر دے۔ اللہ اتنے عرصے کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، اللہ رشتوں کے انتظار میں، اچھے رشتوں کے، اللہ تم اچھے رشتے گھر لے آ۔ اللہ یہ جو ہے رشتہ ازدواج میں اللہ منسلک کیا ہے، تو ان جوڑوں کو جو بے اولاد ہے، اللہ تم اولاد صالح عطا فرما، تو صالح اولاد ان کی جولیوں میں ڈال دے، اللہ کسی کو نامراد نہ رکھنا، اللہ تم جولیاں مرادوں سے بھر دینا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب رحمہ، اللہ یہ عمل اپنا کر یہ جو ہے کبیرہ گناہ میں شامل ہو رہے ہیں، اللہ تو ہدایت کاملہ اجلا عطا فرما، اللہ رحم فرما، یا ارحم الراحمین، تیری صفتوں میں سے ایک بلند صفت ہے اللہ یا ارحم الراحمین۔ اللہ مسجد اقصی آزاد کروانے کے لیے جس نے یہ لیا ہے، سٹیپ لیا ہے، اللہ ان کی تو اللہ برکت ڈال، ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو جہاد کرنے والوں کی تو مدد فرما، اللہ تو مدد فرما، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، مسجد اقصی کی تو حفاظت فرما۔ پھر اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا جذبہ رکھنے والا شخص پیدا کر جو اسے اللہ آزاد کروائے، اللہ تم آزاد کروانے والے کو پھر پیدا کر سلطان ایوب جیسا، اللہ تو حفاظت فرمائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، اللہ تو ان کے مبارک قدموں کے حفظ سے کوئی نقصان نہ، اللہ اس برکت سے ہی اللہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے اور اسے اپنی اصلی حالت میں ہی رکھنا،
نمازیوں کے لیے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے دے، صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے دے، اللہ شفاؤں والیاں زندگیاں دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول